السلام علیکم جی، میرا نام ہے عبدالرزاق اور میں جرمنی کے شہر برلن میں رہتا ہوں۔ تو سین کچھ ایسے ہے کہ میں نے آنے سے پہلے جب مجھے ویزا آیا تو فیس بک پہ گروپ ہے جہاں سے مجھے ساری انفارمیشن ملی ہے، جہاں سے میں ساری معلومات یا ہیلپ لیتا رہا ہوں۔ تو وہاں پہ سب اسٹوڈنٹ جب ویزا آتا ہے تو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں ویزا آ گیا ہے، تو میں نے بھی پوسٹ کی اور ڈیٹیل پوسٹ میں نے یہ بھی مینشن کیا کہ میں گورنمنٹ امپلائی تھا۔ تو یہ پوسٹ کرنے کے بعد کیونکہ میں نے انانیمس پوسٹ نہیں کی تھی، اپنے اکاؤنٹ سے ہی کی تھی، تو جو میرا فیس بک میسنجر ہے یا فیس بک ان باکس ہے وہ سوالات سے بھرا پڑا تھا۔ تو میں نے سوچا، حالانکہ میں نے کافی اسٹوڈنٹس کو ان باکس میں بھی رپلائی کیا اور بہت ڈیٹیل رپلائی کیا، جو اسٹوڈنٹ گورنمنٹ امپلائی ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں جرمنی پڑھنے کے لیے، تو ان کا مین کنسرن تھا کہ آپ نے این او سی کیسے لیا اور چھٹی کیسے لی۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا، بلکہ مجھے محسوس کیا ہوا، یوٹیوب پہ ایسی کوئی ویڈیو اویلیبل ہی نہیں ہے جس میں ایسی کوئی معلومات دی گئی ہو۔ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، مجھے نہیں ایسی کوئی ویڈیو ملی، حالانکہ میں نے سرچ کیا کہ کوئی ایسی ویڈیو مل جائے جو گورنمنٹ جاب ہولڈر ہو اور یہاں سے این او سی یا لیو لے کے اس کا پروسیس گائیڈ کر سکے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن دی جائے کہ اگر وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو وہ جرمنی پڑھنے آنا چاہتے ہیں تو کیسے آ سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے تو آپ کو ارادہ ہونا چاہیے اور کنفرم ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ جرمنی آنا چاہتے ہوں۔ آپ اپنی سچویشن کو کمپیریزن کریں اور دیکھیں کہ آپ نے جرمنی آنا ہے یا نہیں آنا، یا اپنی جاب ہی کرنی ہے۔ اگر آپ تو کنفرم ہے کہ آپ نے جرمنی آنا ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے ایڈمیشن اپلائی کرنے سے بھی پہلے این او سی لینا چاہیے اپنے ڈپارٹمنٹ سے۔ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا، تو ہوتا یوں ہے کہ مجھے نہیں تھا پتہ کہ این او سی کیسے لیا جاتا ہے اور کب لیا جاتا ہے۔ آپ ایڈمیشن اپلائی کرنے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور ایڈمیشن آ جائے تب بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ڈپارٹمنٹ سے این او سی لینے میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں۔ یہ کسی بھی جرمن یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ پہلے این او سی لیں اگر آپ جاب ہولڈر ہیں۔ یہ جرمن یونیورسٹیز نہیں پوچھتی آپ سے، آپ نے پاکستان میں جہاں پہ بھی جانا ہے، خاص طور پہ ایئرپورٹ پہ، وہ آپ سے این او سی مانگتے ہیں جب آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ آتے ہیں۔ امبیسی بھی یہ چیز ریکوائر نہیں کرتی، کیونکہ جب میں انٹرویو کے لیے گیا تھا تو امبیسی نے مجھ سے این او سی یا لیو یا کچھ بھی نہیں مانگا تھا، جبکہ میں نے اپنی پے سلپس ساتھ اٹیچ کی ہوئی تھی۔ تو جب آپ سب سے پہلے ایڈمیشن اپلائی کریں، جب آپ کو ایڈمیشن مل جائے پھر آپ این او سی اپلائی کریں۔ اچھا، این او سی آپ کو اس صورت میں مل سکتا ہے جب آپ کی جو سروس ہے وہ پرماننٹ ہو اور اس کو 5 سال ہو گئے ہوں، تب آپ کو این او سی ملے گا۔ جب این او سی مل جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ کے پاس ویزا اپائنٹمنٹ ہوگی تو آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ تو وہ این او سی بے شک آپ ڈاکومنٹ کے ساتھ لگا دیں، نہ لگائیں، آپ لگائیں گے بھی تو وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ میری سیلری سلپ بھی انہوں نے نکال کے سائڈ پہ رکھ دی تھی۔ وہ جسٹ جو آپ کا سی وی ہوتا ہے اس کو ہی چیک کرتے ہیں، اسی میں دیکھتے ہیں، اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہ جاب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس کو میں بھی وہ ویریفائی کرتے ہوں۔ مجھے اس سینیریو کا نہیں پتہ، تو کیونکہ میں نے جو میری لاسٹ ڈگری تھی وہ 2014 کی تھی اور میں نے ایڈمیشن اب 2024 سمر میں یہاں جرمنی میں آیا ہوں، تو تقریباً 9 سال کا گیپ تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا، میں بھی انہوں نے ویریفیکیشن کی ہو، میں بھی نہ کی ہو، آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ کلیئر رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے، بالکل بھی آپ نے وہ کلیئر بتانا ہے۔ آپ اگر گورنمنٹ امپلائی ہیں اور آپ چھپا رہے ہیں تو آپ اپنے گیپ کو کیسے جسٹیفائی کریں گے، وہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنی گورنمنٹ جاب کو بھی وہاں پہ شو کریں، اپنی سیلری سلپس لگائیں۔ میں نے لاسٹ سلپ لگائی تھی ایک ہی، میں نے زیادہ سلپس نہیں لگائی تھی، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی لگانی ہے۔ اور اس کے علاوہ 2-3 بار پوچھا کہ آپ جاب کرتے ہیں، تو میں نے کہا جی میں گورنمنٹ امپلائی ہوں اور لاسٹ 9 ایئر سے جاب کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے این او سی نہیں مانگا۔ آپ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو یا ٹینشن ہو تو وہ لے کے جا سکتے ہیں،
ہاں اگر نہ بھی لے کے جائیں اور وہ مانگ لے تو آپ بعد میں بھی این او سی بنوا کے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو این او سی صرف اور صرف اس صورت میں ڈپارٹمنٹ سے ملے گی جب آپ کی سروس 5 سال کمپلیٹ ہوگی، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا رول ہے۔ یا آپ سروس رول پنجاب امپلائی سروس رول گوگل سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ جو کانٹریکٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ سروس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اس کے علاوہ جب آپ نے این او سی لے لیا، آپ نے انٹرویو دے دیا، انٹرویو کے بعد آپ کو ویزا مل گیا، پھر نیکسٹ سینیریو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لیو لینا ہوتی ہے۔ اگر تو آپ کو این او سی ملا ہوا ہے تب تو آپ کو لیو بھی مل جائے گی، اور لیو آپ کو ملے گی پہلے 2 سال کی، اور وہ ایکسٹینڈیبل ہوتی ہے اپ ٹو 4 ایئر، 4 سال کی لیو مل سکتی ہے میکسیمم۔ 4 سال کے بعد آپ کو یا تو واپس آنا ہوگا یا پھر آپ کو ریزائن دینا ہوگا۔ ایک سینیریو تو ہے یہ کہ آپ کی سروس 5 سال کمپلیٹ ہے، اور سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ اگر آپ کی سروس کمپلیٹ نہیں ہے 5 سال کی، اور جب آپ نے پاسپورٹ بنوایا تھا اور وہ پاسپورٹ آپ نے این او سی لے کے بنوایا تھا ڈپارٹمنٹ سے، آپ پاسپورٹ بنوانے گئے اور آپ نے ڈپارٹمنٹ سے این او سی لیا کہ میں پاسپورٹ بنوانا چاہ رہا ہوں، تو ڈپارٹمنٹ این او سی جاری کر دیتا ہے، کیونکہ جو لوگ حج عمرہ یا زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے۔ لوگ سعودی عربیہ جاتے ہیں یا اپنے ریلیٹیوز کو ملنے کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، تو پاسپورٹ کے لیے ڈپارٹمنٹ کبھی بھی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا کہ آپ کی سروس اتنی ہو یا اتنی ہو، آپ کو این او سی مل جاتا ہے۔ اور جب آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں تو پاسپورٹ آفس والے آپ کے بیک اینڈ ریکارڈ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ امپلائی ہیں اور یہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہیں۔ آپ کے پاسپورٹ پہ کہیں بھی مینشن نہیں ہوتا، لیکن آپ کے بیک اینڈ ریکارڈ پہ مینشن ہوتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ چلے گا امیگریشن کاؤنٹر پہ، جب وہ اسکینر پہ آپ کا پاسپورٹ اسکین کریں گے تو آپ کا سارا ڈیٹا آ جائے گا۔ مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوگا، جیسے ہی وہ اسکین کریں گے تو وہ آپ سے مانگیں گے کہ پوچھیں گے، مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، تو میں نے کہا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ کہتے ہیں نہیں آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے ڈاکومنٹ نکالے کہ مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو اگر آپ کی سروس پرماننٹ بھی نہیں ہے اور آپ نے این او سی لے کے پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے اور بیک اینڈ میں ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے کہ آپ گورنمنٹ امپلائی، تو اصل ٹینشن آپ کے لیے یہاں سے شروع ہوگی۔ آپ کو این او سی بھی نہیں ملے گا، آپ کو لیو بھی نہیں ملے گی، اور آپ کے پاس آخری آپشن ایک ہی ہوگا، اور وہ لاسٹ آپشن ہوگا ریزائن۔ آپ کو جاب سے ریزائن دینا ہوگا، ورنہ آپ امیگریشن کاؤنٹر کو پاس نہیں کر سکتے، آپ کی ٹکٹ کینسل ہو جائے گی اور آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں اس سے بہتر کہ آپ 2-2.5 لاکھ کی ٹکٹ ضائع کریں، تو یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کریں کہ اگر آپ کی جاب کانٹریکٹ پہ ہے یا آپ جاب چھوڑنا نہیں چاہتے، تو میرے خیال میں یہ آپشن آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اور اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک پاسپورٹ نہیں بنوایا اور آپ کانٹریکٹ پہ ہیں یا آپ کی سروس پرماننٹ ہوئے 2 یا 3 سال ہو گئے ہیں، تو میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن یہ میرے 2 جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ کیا ایسا۔ اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرماننٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پھر ایک رستہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پاسپورٹ میں بیک اینڈ میں نہیں لکھوایا کہ آپ امپلائی ہیں اور آپ جاب پہ بھی ہیں، اور آپ خاموشی سے آپ کو جب ویزا آتا ہے تو آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ آتے ہیں اور ایگزٹ کی اسٹیمپ لگوا کے آپ پاکستان سے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو ڈپارٹمنٹ ویریفیکیشن کرتا ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ آپ کی ویریفیکیشن کرتا ہے کہ ہمارا امپلائی آن ڈیوٹی کیوں نہیں ہے، یا ان کو کہیں سے بھی پتہ چلتا ہے تو وہ ویریفیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا امپلائی کہاں گیا۔ تو کیونکہ آج کل میڈیا فاسٹ ہے، آپ کہیں نہ کہیں فیس بک پہ پوسٹ کریں گے یا آپ کے کسی فرینڈ اینڈ فیملی کو پتہ ہوگا، تو وہاں سے بات آپ کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچی ہوگی کہ یہ ملک چھوڑ کے جا چکا ہے، تو وہ سب سے پہلے ایف آئی اے کو لکھیں گے کہ یہ کہاں پہ ہے، تو ایف آئی اے ان کو رپورٹ دے گا کہ یہ بندہ ملک چھوڑ کے یہاں سے جا چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو سسپینشن آرڈر جاری ہوں گے، آپ کی سیلری سٹاپ ہوگی، اور اس سے نیکسٹ سینیریو کا مجھے نہیں پتا کہ جب آپ واپس آئیں گے اگین اور پھر واپس جانا چاہیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں
یا ان لوگوں نے جو میرے جاننے والے انہوں نے اس بنا پہ کیا کہ یار مے بی ہم 1 یا 2 سال ہمیں ایڈجسٹ ہونے میں لگ جائیں, مے بی ہمیں ایڈجسٹ نہ ہوں تو ہم واپس آ کے تو کورٹ میں اپیل کر کے تو ہم دوبارہ اپنی جاب کنٹینیو کر سکیں, اگر آپ کی جاب پرماننٹ ہوگی تو. اگر کانٹریکٹ ہوگی تو اس کا مجھے نہیں پتہ, لیکن پرماننٹ ہو تو آپ کے پاس ہوتا ہے کہ میں نے لیو مانگنے کی کوشش کی لیکن مجھے لیو نہیں ملی, تو اس لیے مجھے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا میرے لیے لازمی تھا, اور میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے واپس آ گیا ہوں, تو میں اپنی جاب کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا یا ایسا ہو سکتا ہے, لیکن جو بھی پاکستان سے باہر آتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر واپس جا کے اپنی وہی جاب کنٹینیو کرنا چاہتا ہوگا. اس لیے آپ کسی بھی ٹینشن میں پڑنے سے پہلے 2 ہی کلیئر کٹ آپ آپشن یوز کریں. یا تو آپ اپنی پہلے سروس کو 5 سال کمپلیٹ ہونے دیں, اس کے بعد آپ این او سی لیں, این او سی لینے کے بعد آپ لیو اپلائی کریں, لیو لیں, اور وہ لیو آپ نے ساتھ میں لے کے آنی اور اس کی کاپیز بنا کے رکھنی ہے, ورنہ امیگریشن والے آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ آپ سے لے لیں گے اور زبردستی لیں گے, اور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ آپ کو کاپی بھی کوئی نہیں کر کے دے گا, اور جب آپ کا فلائٹ کا ٹائم کم رہتا ہوگا تو آپ درمیان میں لٹک جائیں گے, اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو مجھے وہاں پہ کاپی کر کے کوئی نہیں دے رہا تھا. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ریزائن کر کے آ جائیں. درمیان والا راستہ کبھی بھی مت چوز کریں. اگر آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا امپلائی اور آپ کہیں کہ نہیں میں چانس لوں گا تو میں بھی گزر جاؤں, آپ کبھی بھی نہیں گزر سکتے. میرے ٹائم پہ ایک اسٹوڈنٹ کو انہوں نے آف لوڈ کیا فرانس سے کہ آپ نہیں جا سکتے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹکٹ ضائع کریں, اپنا وقت ضائع کریں, یا تو این او سی اور لیو لے کے آئیں یا ریزائن کر کے آئیں, یا تھرڈ آپشن وہی ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ میں امپلائی مت لکھوائیں, وداؤٹ امپلائی کے پاسپورٹ بنوائیں, آئیں دیکھیں ایڈجسٹ ہو جائیں, تو جب واپس جائیں جا کے ریزائن کریں اور ریزائن کر کے پھر واپس آئیں. کیونکہ اگر پھر بھی واپس اگر آپ آئیں اور ریزائن آپ نے پھر بھی نہ کیا ہو تو آپ کے لیے پھر بھی ایک پریشانی ہو سکتی ہے, کیونکہ امیگریشن والوں کے پاس آپ کا ریکارڈ آیا ہوگا, آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کی ویریفیکیشن کر رہا ہے, تو پھر بھی آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں نے سارے پوائنٹ کلیئر کر دیے ہیں جو جاب ہولڈرز ہیں. اگر پھر بھی کسی کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ میں ویڈیو کے نیچے اپنا فیس بک پروفائل کا لنک شیئر کر دوں گا, وہاں پہ میسنجر میں آ کے آپ مجھ سے ڈیٹیل میں پوچھ سکتے ہیں, اور میں جہاں تک کوشش ہو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا میں انشاءاللہ آپ سے وہ انفارمیشن شیئر کروں گا. بیسٹ آف لک جو جرمنی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے بھی, اور ہم یہاں پہ آ گئے ہیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.